اس بات کی ہے کہ جب آپ تھے اور آپ کے جو آخری دن تھے کچھ ایک دو ہفتے اس میں آپ نے کہا کہ آئی سی یو میں سے نکل رہی ہے معیشت، اور جو ہماری اطلاعات ہے بلکہ آپ نے ایک آپ کا لیکچر وہ بڑا وائرل بھی ہوا کہ آپ نے پرائم منسٹر کے سامنے نمبرز رکھ دیے کہ یہ نمبرز ہیں اور ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ایسا ضرورت نہیں ہے۔ کیوں پھر حکومت آئی ایم ایف کے پاس گئی؟ کن شرائط پہ گئی اور کیا وہ شرائط ہمیں مہنگی پڑی؟ دو چیزیں اس کے اندر۔ پہلی بات تو یہ کیونکہ وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کسی کے چھیننے نہیں چاہیے، یہ جملہ میرا نہیں تھا، یہ عامر متین کا تھا کہ آئی سی یو سے آپ میرے خیال میں تھی یہ بریفنگ میں، یہ عامر متین نے کہا تھا، بڑا اچھا جملہ مجھے بالکل ایکوریٹ تھا، وہ بالکل صحیح ہے کہ وہ آئی سی یو سے نکل کے، لیکن ابھی ہم نے کہا تھا ہسپتال میں ہی ایک کمرے میں ابھی یہ لیکن اس کو نکل ہی آنا تھا مکمل طور پہ صحت مند نہیں ہوئے، لیکن وہ جو نکلنے کا پروسیس ہے نا، دیکھیں وہ جو 6-8 مہینے شروع کے تھے وہ سروائیول موڈ تھا، ابھی آپ نے تقریباً 18 مہینے کے ایک اسٹیبلائزیشن موڈ سے گزرنا ہے۔ ابھی آپ ایک دم سے بھاگنا دوڑنا، وہی جیسے میں کہا نا آئی سی یو سے نکل آئے نارمل کمرے کے اندر ہیں، لیکن ابھی آپ جم جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں جا کے ویٹ لفٹنگ شروع کر دیں اور دوڑنا شروع کر دیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آئے گا وقت، اس میں وہ جیسے میں نے کہا تقریباً 18 مہینے کا پیریڈ آپ لگا لیں ابھی سے 1 سال اور ہم اس کے اندر گزرنے کی۔ جہاں تک آئی ایم ایف کا دیکھیں وہ بہت زیادہ اس کو الحمدللہ دیکھ بھی رہی ہوتی ہے میڈیا کے کون سا کہیں سے مثالہ کیا نکالے۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو اقدامات اٹھائے گئے، کیونکہ ہم نے فرق کیا کیا تھا، عام طور پہ ملک جو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں کر رہے ہوتے نا تو وہ ریفارم کو ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم مشکل اقدامات نہیں کریں گے۔ ہم نے تو آتے ہی 4 ہفتے بعد تو پہلا سپلیمنٹری فائنانس بجٹ ہو گیا تھا جس میں ٹیکس ریورسلز ہوئے، ریگولیٹری ڈیوٹیز لگیں، پالیسی ریٹ ہائیکس آئے، سینٹرل بینک نے ایکشنز لیے، تو ہم تو ایکشنز لیتے جا رہے تھے، تو اس سے بہتری نظر آئی، اور اسی کی وجہ سے جب آئی ایم ایف ایگریمنٹ فائنلی سائن ہوا ہے تو یہ اس شرائط سے بہت بہتر شرائط ہیں جو وہ نومبر میں ہمارے سامنے رکھ رہے تھے، اور وہ بہتر ہوئی اس لیے کہ ہم نے رزلٹ پروڈیوس کر کے دکھائے گراؤنڈ کے اوپر۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میری اسیسمنٹ ذاتی یہ تھی کہ یہ کمپلشن نہیں ہے، یہ ایک آپشن ہے، لیکن تمام ایکسپرٹس سوائے ڈاکٹر اشفاق حسن خان کے every expert said no we should go to that. So just to be fair, آپ کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے خیال میں پاسبل تھا کہ اس کے بغیر بھی، لیکن وہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، وہ بہت مشکل راستہ ہے۔ میں تو دیکھیں یہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہم دیکھ رہے اس کو، تو ہم ایک اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں، لیکن تمام ایکسپرٹس جو ہیں جتنے بھی ڈفرنٹ اوپینین رکھنے والے ہیں سوائے ڈاکٹر اشفاق حسن خان کے، سب کی رائے یہ تھی کہ آئی ایم ایف، اور اگر ہم نہیں جاتے تو ہم سروائیو کر سکتے تھے۔ یہ میرے خیال میں یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ ہم سروائیو کر سکیں، لیکن وہ سروائیول کے لیے بھی مشکل فیصلے کرنے ہوتے، یہ نہیں کہ لالی پاپس مل رہی ہوتی۔ سو یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو ہم جو ہے وہ بہت اس وقت پیٹرول جو ہے 50 روپے کا کر دیتے۔ آپ نے ریفارم کے پروسیس سے پھر بھی گزرنا ہے۔ پھر ایک اور تنقید آپ کے اوپر ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف پہلے جانا چاہیے تھا، آپ بعد میں کیوں؟ میں تو فلور آف دا ہاؤس بتا چکا ہوں ایک ایک چیز۔ یہ جو جملہ ہے نا یہ بھرے ہوئے پیٹ والوں کا جملہ ہے۔ اگر آپ کی جائیدادیں ہوں نا اربوں کی، اور خاص طور پہ اگر آپ کی اربوں کی جائیدادیں ہوں ملک سے باہر، ڈالر کے اندر اور پاؤنڈز کے اندر، تو پھر آپ کے لیے کہنا بڑا آسان ہے کہ فرق کیا پڑتا ہے، کرنا تو ہے ہی، ڈالر 184 نہ صحیح 160، کیا فرق ہے؟ 24 روپے ڈالر کی قیمت کے اندر فرق لگ پتہ چاہے گا۔ بجلی کی قیمت 94%، اگر گیس کی قیمت 94% کے بجائے 30% بڑھ رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر بجلی کی قیمت 50% کے بجائے 15% بڑھ رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اس سے پوچھیں جس کو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ میں رات کو گھر جا کے اپنا کھانا کیسے ٹیبل پہ رکھوں گا اور میں اپنے بل کیسے ادا کروں گا۔ تو وہ جو 6 ماہ کے اندر انسرٹنٹی ہوئی اسٹاک مارکیٹ کے اندر، بالکل اسٹاک مارکیٹ میں انسرٹنٹی ہوئی، آئی ایم ایف ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد انسرٹنٹی ختم ہوگی کیا؟ نہیں، اسٹاک مارکیٹ آج اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 6000 پوائنٹ کم ہے اس دن سے جس دن میں نے ریزائن کیا تھا کیبنٹ سے۔ 6000 پوائنٹ آج اس سے کم ہے۔ اگر صرف وہی مسئلہ تھا کہ آئی ایم ایف کی انسرٹنٹی تو کیوں نہیں بڑھ گئی، آپ کی انفلیشن کیوں نہیں گر گئی، آپ کی انویسٹمنٹس کیوں نہیں بڑھ گئی؟ یہ جیسے میں نے کہا نا، اور میں بار بار ہی کہتا ہوں، ملک کا وزیر خزانہ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں 21 کروڑ عوام کو دیکھ کر۔ سر وہ تو وہ کرے گا جو الیکٹڈ ہوگا نا، یہ تو اسد عمر الیکٹڈ ہیں تو وہ شاید کر سکیں گے نا، یہاں تو آپ کے سارے جو ہیں وہ نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ کابینہ کے